اس میں انہوں نے یہ بھی 2 کہا لاکھ کہ مل اگر کے چلی چلنا گئی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے وہاں اسٹاک ایکسچینج کے باہر کمرہ لے لینا کوئی نہیں لیکن دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا غریب سے کیا تعلق ہے. لیکن آج اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا وہ لکھ کے دیو کھل کے، تو کھل کے لکھنے کی اجازت دے دی ہے، تو یہ کیوں ضرورت پیش ہے؟ خان صاحب جو ہے وہ ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے کہ مذاکرات کریں. پہلے کہتے رہے کہ مذاکرات تو ختم کریں یہ وہ، لیکن اب لکھ کے دینے کی بھی بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، خان صاحب کی سیاست 2 خواتین چلا رہی ہیں، دونوں خواتین آپس میں بڑی کانفلکٹنگ ہے، اور ایک ان کی بہن ہے، ایک ان کی اہلیہ ہے. السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چند بہت اہم موضوعات پر آج بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے. ایک دفعہ پھر ایک طرح سے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے. انہوں نے کہا معیشت کے لیے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. یہ بات تو وہ کب سے کر رہے ہیں، جنہوں نے نہیں اکٹھے ہونا انہوں نے نہیں اکٹھے ہونا. لیکن سٹاک مارکیٹ کا دورہ، اس کا مطلب وزیر اعظم صاحب بڑے خوش ہیں. کیوں اتنے خوش ہیں یہ بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی تھی نا، وہ لکڑ میٹی کھیل رہی تھی. کبھی چھپ جاتی تھی، کبھی اچانک نظر آ جاتی تھی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، اور وہ لکھ کے کچھ نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں منٹس میں پڑھ لیں. حالانکہ یہ سیاسی مذاکرات لکھے ہوتے ہیں، کوئی اس پہ مطالبات ہوتے ہیں. وہ مطالبات پیش کرنے سے گھبرا رہے تھے. آج پتہ یہ چلا کہ مطالبات پیش کرنے کی اجازت مل گئی ہے. اب بڑے گھر سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اڈیالہ جیل ہے. اور پھر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. عمران خان نے ساری عمر ایک پارٹی چلائی جس میں وہ کہتے رہے کہ موروثی سیاست سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اب ان کی پارٹی کے اندر نند اور بھاوج کی جو آپس میں لڑائی ہے وہ کس معراج تک پہنچ گئی ہے. وسیم بھائی صاحب اس پہ ہنس رہے ہیں، ہنسنا بنتا ہے ان کا، اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں جناب کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں شرف الدین صاحب، شرف علی شاہ صاحب. انہوں نے طلبہ کے حوالے سے لکھا طلبہ آج کل پیپروں میں کیا کر رہے ہیں. تو وہ اگر آپ والدین میں سے ہیں، بچوں کو پیپر دینے بھیجتے ہیں اور بچے آئے کہتے ہیں بہت اچھا پیپر ہوا، تو وہ لکھتے کیا ہیں؟ تو وہ جناب اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے. یہ میثاق معیشت ہو رہا ہے پھر دوبارہ. میثاق معیشت تو مجھے یاد ہے، میں اسمبلی میں تھا جب عمران خان صاحب نے اپنا پہلا وہ خطاب کیا، تو شہباز شریف صاحب کو بھی خطاب کی دعوت دی گئی. انہوں نے کہا ہم میثاق معیشت کی ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں. تھوڑے دیر بعد شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ ہے میثاق معیشت. تو وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا، اور اسٹاک ایکسچینج نے جی 100 انڈیکس نے 1,00,000 کا سنگ میل عبور کیا، 1,00,000 پوائنٹس اوپر گئی ہے. اس پر وہ خوشی کا اظہار کرنے گئے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے گئے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مل کے چلنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے وہاں اسٹاک ایکسچینج کے باہر کمرہ لے لینا کوئی نہیں لیکن دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا غریب سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو بتاؤں اسٹاک ایکسچینج جو ہے ایک ریفلیکشن ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی کی. بڑی کمپنی ہے وہ. اسٹاک ایکسچینج ہوا میں تو نہیں بنی ہوئی. اسٹاک ایکسچینج 100 بڑی کمپنیاں کراچی کی، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کی 100 بڑی کمپنیاں لسٹڈ ہیں پاکستان کی بڑی کمپنیاں. ماڑی گیس ہے، OGDC ہے، ملر ٹریکٹر ہے، مطلب MCB ہے، میزان بینک ہے، سارے لکی سیمنٹ ہے. یہ کمپنیاں جب ترقی کرتی ہیں، ان کے سٹاک کی چیزیں اوپر جاتی ہیں، جب ان کمپنیوں میں بزنس بڑھتا ہے، انکم بڑھتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب روزگار بھی بڑھتا ہے، لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے. اگر کمپنیاں پاکستان کی ترقی کریں، انڈیا میں کیا ہے، یہ پرائیویٹ معیشت ہی ترقی کر رہی ہے نا، تو یہ اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ گئے ادھر. انہوں نے ایک اور بھی دیا چونکہ اچھی خوشائند خبر ہے جس سے اسٹاک مارکیٹ اور بھی اوپر جا سکتی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو چاہتا ہوں جو شرح سود ہے وہ 6% پہ آ جائے، کہ ابھی 13% پہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے مزید نیچے آ جائے. تو یہ بھی ایک بوسٹ ہے پازیٹیو. وہاں گئے تھے اور وہ اچھا تھا، ایک میسیج دینا تھا. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی جو بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان میں شامل ہوتی ہے اس وقت. اور جب عمران خان کا دور تھا تو وہ 87,000 پوائنٹس پہ رکی ہوئی تھی. اب 37,000 پہ، 37,000 ہی کہنا چاہ رہا تھا، 37,000 پوائنٹ پہ رکی ہوئی تھی. اور اب دیکھیں کہ وہ 60 پہ گئی، پھر لاکھ پہ گئی، اور 1,17,000 پہ بھی گئی ہے. 17 کا ریکارڈ بھی توڑ چکی ہے. تو یہ ایک
تناظر یہ تھا جس میں وہ گئے تھے اور سرمایہ کاروں کو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بالکل کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو شہباز شریف پیغام دے رہے ہیں نا، اب اس پیغام کی اور ویلیو ہے. ظاہر ہے اس وقت عمران خان اپنے عروج پہ تھے، عمران خان نے کسی کی بات نہ کبھی سنی ہے نہ سننی تھی، لیکن اب بھی یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ میرے خیال سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے. سیاسی اختلافات، سیاسی اناد، سیاسی بیانات، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس پہ معیشت کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ایک حکومت دوسری حکومت پر تنقید تو کرتی ہے لیکن ان کی معاشی پالیسیوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، پھر زیرو سے ہم گیم شروع کرتے ہیں. تو معاشی پالیسیاں میں تسلسل ہوگا تو ملک میں بہتری ہوگی. سیاسی حکومتیں بے شک بدلتی بھی رہیں اور سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی معیشت پر ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس کی معیشت پر ہمیں کانفلکٹ کریٹ نہیں کرنے چاہیے. اچھا، کانفلکٹ سے یاد آیا، عمران خان صاحب نے آج کہا، اچھا میں بڑا حیران ہوتا تھا، یہ مذاکراتی کمیٹی جاتی ہے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کو غلط مطالبہ تو نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں ہمیں لکھ کے دے دیں. یہ لکھ کے نہیں دے رہے. اچھا پھر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ منٹس میں سے پڑھ لیں، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے تو منٹس میں پڑھ لیں. اچھا وہ منٹس میں پڑھتے بھی یہ، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کے دیں. تو اچھا شاید انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ مطالبات کریں گے تو ان کی سبکی ہوگی، یا جن لوگوں سے رحم کی اپیل کریں گے انہی کے خلاف تو انہوں نے بغاوت کا نعرہ بلند کیا تھا. لیکن آج اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا وہ لکھ کے دیو کھل کے، تو کھل کے لکھنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ کیوں ضرورت پیش ہے؟ دیکھیے جو ایک لفظ ہے NRO جو عمران خان بہت یوز کرتے تھے، نواز شریف کو NRO نہیں ملے گا، ان پیپلز پارٹی کو NRO نہیں دوں گا، NRO مانگ رہے ہیں، NRO نہیں دوں گا، یہ سب سیاستدان مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں. اب یہ ورڈ جو ہے نا خان صاحب کو ڈس رہا ہے اس وقت. خان صاحب نے اسی لیے پہلے اجازت نہیں دی تھی کہ جی NRO لگے گا، کیونکہ وہ مطالبہ وہ کسی کاغذ پہ لکھ کے دیں گے، نیچے سائن ہوں گے شبلی فراز، اسد کیسر اور باقی لوگوں کے. وہ معاہدہ باہر بھی آ سکتا ہے نا، جس طرح کہ یہ معاہدے باہر آتے رہے ہیں، جس طرح حسین نواز کی تصویر باہر آئی تھی، اس طرح وہ معاہدہ باہر آ سکتا ہے. تو ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ اس پہ ہمارے دستخط ہوں، کیونکہ منٹ آف دا میٹنگ میں بھی وہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں ان کے سائن نہیں ہوتے نا، وہ اس سے مکر سکتے ہیں، مکر نہیں سکتے اس سے کیونکہ لکھا ہوا تحریری مواد. تو اس وجہ سے شاید ڈر رہے تھے. اب نہیں، ہاں نہیں یہ آپ تھوڑا سا خان صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کسی بھی بات سے مکر سکتے ہیں. وہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF سے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا، اور اگلے یہ بات انہوں نے لکھ کے تو نہیں کہی نا، ویڈیو میں کہی، ویڈیو میں کہی ہے نا. اگلے لمحے یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF سے قرضہ لینا ملک کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو ان کے لیے اس معاہدے سے مکرنا کیا مسئلہ ہے؟ شاید یہ وجہ تھی. بہرحال اب یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے لکھ کے مطالبات دینے کا وہ کیا ہے. اب خان صاحب جو ہے وہ ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے کہ مذاکرات کریں. پہلے کہتے رہے کہ مذاکرات تو ختم کریں یہ وہ، لیکن اب لکھ کے دینے کی بھی بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ کمزوری ہے نا. اور خان صاحب جناب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے بھی دے دیں مطالبات، جو یہ کہتے ہیں وہ کر دیں. اب کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وقت بڑا کروشل ہے، ابھی 13 تاریخ کو ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو سزا ہو جانی ہے. نہیں ہونی تو میری اطلاعات کے مطابق 13 تاریخ کو. میرا خیال ہے چلیں آپس میں شرط لگا لیں گے بعد میں. 19 کو ہونی. اچھا. 18 یا 19 کو. اور ٹرمپ کی انوگریشن کے پہلے دن تحفہ یہ ملے گا، ایک دن پہلے. اچھا اس سے یاد ہے کہ امریکہ کی طرف سے آج آپ کو پتا ہے نا بیان آیا ہے، اس کے بعد تو پروگرام شیر افضل مروت ہو گیا نا، تو وہ جاری نہیں رہا. انہوں نے کہا، ان سے کہا گیا، ان سے جیو نے سوال پوچھا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے. جیو نے بڑا تھا انہوں نے کہا کہ جی ان کیسز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، پاکستانی عدالتیں اس میں کریں، ہم تو کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. تو وہ بھی ہو گیا. تو اب جو ہے خان صاحب کے پاس ایک نقطہ ہے جس میں امید کا دیا انصافیوں کے لیے جل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک جاتی ہوئی حکومت کا بیان ہے. آنے والی حکومت جانے خان صاحب کے لیے جلسے کا اعلان کرتے، دھرنے کا اعلان کرتے، اڈیالہ کے سامنے ہیلی کاپٹر ڈی چوک پہ آ جائیں ٹرمپ صاحب اپنی پارٹی کو لے کے. ہاں فائنل کال ٹرمپ کہے، وہ یو نیور نو کیا ہو سکتا. تو اس طرح کی سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. تھوڑا سا آج ہم اب چونکہ خان صاحب کا ذکر آ ہی گیا، خان صاحب نے NRO کے خلاف بڑی گالی دی اس کو. اب خود NRO لینے کے چکر میں ڈیل کو بڑی گالی دی. اب خود ڈیل لینے کے چکر میں خان صاحب نے ایک اور چیز کو بڑی گالی دی، موروثی سیاست کو. انہوں نے کہا یہ بھائی بہنیں بیٹے بھتیجیاں یہ والی سیاست ختم ہونی چاہیے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں خان صاحب کی سیاست دو خواتین چلا رہی ہیں. دونوں خواتین آپس میں بڑی کانفلکٹنگ ہے، اور ایک ان کی بہن ہے،
ایک ان کی اہلیہ ہے. یہ تو کہانی گھر گھر کی ہوئی نا، بھابھی اور نند کی لڑائی ہو رہی ہے. اور آج جو علیمہ خان کے کوئی سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں کیا ہیں، احسن الوی، ان کے ساتھ چیٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. اس میں ہے بڑے دلچسپ انکشافات. اس میں جو ہے مشال یوسف زئی، اور کیونکہ وہ ڈائریکٹ فالو کر رہی ہیں بشرا بی بی کو، بشرا بی بی کے خلاف سازشی کرنے کا ایک پیغام بھی دیا گیا. اور وہ کھٹ پٹ جو ہوتی ہے نا، آپس میں دھڑے بندی ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، وہ والا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ریاستی اداروں کو وائرس کہا گیا، اور اس طرح کی تضحیک آمیز چیزیں. یہ جب سٹیج پہ آتے ہیں تو وہ معافیا مانگتے ہیں، لیکن اندر کھاتے کیا ہو رہی ہیں. اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پارٹی اب تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. اچھا، یہ آپ کو لگتا نہیں ہے ابھی تو یہ ایک سائڈ کی چیٹ آئی ہے نا، مجھے یہ کیوں آیا ہے کہ جو علیمہ خان ہے ان کی چیٹ تو سامنے آ گئی کہ جو انہوں نے کیا کہا، حالانکہ چیٹ کو سامنے لانا بھی ایک اخلاقی ایشو ہے کہ نہیں آنا چاہیے. لیکن بالکل صحیح ہے، کسی کی آڈیو لیک کرنا، کسی کی ویڈیو لیک کرنا اور کسی کے پرائیویٹ میسیجز غیر اخلاقی بات ہے. لیکن پاکستان میں یہ ایک نارم بن گیا ہے، پاکستان میں یہ ایک درست بات بن گئی ہے. ہر بڑی خبر ہمیں چیٹس کے تھرو، لیکڈ آڈیو کے ذریعے یا لیکڈ ویڈیو کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے. ہاں، لیکن اس سے ہاں اب ہم تبصرہ تو اس بات پہ کر رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، اس سے کم از کم انسائٹ مل رہی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی چیٹ تو لیک کر گئی، بشرا بی بی کی چیٹ کیوں نہیں لیک ہو رہی، اور اس میں وہ کیا کہیں گی اگر اس میں بات ہے، کیا وہ اپنی طرف ہیں تو اس لیے ان کی چیٹ نہیں لیک کی جا رہی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ ان کی تو چیٹ نہیں لیک کی جا رہی، ان کے فیور میں یہ چیٹ لیک ہوئی ہے. اس میں ساری باتوں میں پتہ لگتا ہے کہ علیمہ خان ولن ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان ولن نہیں ہے. وہ پھر بھی اس خاندان میں ایک مناسب خاتون ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ سے ہم کیوں امیدیں رکھیں، ٹرمپ ہمارا باپ ہے کوئی. تو اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. تو بہرحال اب جو اس وقت سامنے آئی ہے بہرحال اس میں ہیرو لگ رہی ہیں بشرا بی بی کہ جی ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ولن لگ رہی ہیں علیمہ بی بی کہ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کیوں ان کو ایکسیس دی گئی ہے، اور شفا یوسف زئی کیوں چلی جاتی ہیں، ان کو تو روکیں، ان کا جانا بند کریں. مشال یوسف، سوری، اور ہاں مشال یوسف زئی. اور یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جی علیمہ خان بیڈ لائٹ میں شو ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ علیمہ خان مناسب باتیں کر رہی ہیں اور مناسب شخصیت کی مالک ہے. مناسب بندہ تو پی ٹی آئی میں چل ہی نہیں سکتا، آپ کو تو پتہ ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.